السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس مسئلے کی حقیقت ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے، ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستوں، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور یہ آپ خود بھی اس پر توجہ دیں اور لوگوں کو بھی توجہ دلانے کی کوشش کریں۔ دوستوں دیکھیں، روزے کی حالت میں اگر کوئی یہ کام کر بیٹھے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی جذبات میں آ کر کے شہوت زیادہ بڑھ جائے اس کے بعد یہ غلطی کر بیٹھے تو شرعی لحاظ سے کیا حکم ہے، آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستوں دیکھیں، سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اسی تعلق سے میں آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اور پوری حقیقت بتانے کی کوشش کروں گا۔ دوستوں دیکھیں، پہلے ہونا یہ چاہیے کہ شوہر اور بیوی جب روزے کی حالت میں ہوں تو بالکل ایک دوسرے کے قریب نہ ہوں، بالکل بوس و کنار، یعنی بیوی کا بوسہ لینا، گلے لگنا ہے نا، ان چیزوں سے بالکل بچے رہیں۔ دونوں آپس میں یہ کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر شوہر اور بیوی دونوں آپس میں کس کرتے ہیں یا گلے ملتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے جذبات آگے بڑھ جائے اور یہ کام ہو جائے۔ اس لیے پہلے بہتر یہی ہے کہ یہ جو ہے بیوی کے ساتھ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری روزے کی حالت میں کر لیتا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں کیا حکم ہے وہی میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ دوستوں دیکھیں، اگر کوئی شخص بیوی سے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور صرف روزہ ہی نہیں ٹوٹے گا بلکہ اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اور صرف اس روزے کی قضا نہیں کرنی پڑے گی بلکہ اس کے بعد ایک اور کام ہے جس کو کفارہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ اب کفارہ کسے کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ اس بات کو جان لیجئے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے کھا لیا یا کچھ بھی پی لیا یا ایسا کام کر دیا جان بوجھ کر کے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اور روزے کی قضا کرنے کے ساتھ ساتھ اس روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اب کفارہ کسے کہا جاتا ہے، آئیے حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزے کا کفارہ اسے کہا جاتا ہے دوستوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دے تو پھر ایسی کیفیت میں وہ 60 روزے رکھے، ایک دو نہیں بلکہ 60 روزے رکھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے 5 رکھا، اس کے بعد محرم کے بعد آپ 10 رکھیں، پھر اس کے بعد 20 رکھیں، ایسا نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ لگاتار 60 روزے رکھیں جن لوگوں نے جان بوجھ کر کے روزے کو توڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے روزے رکھنے کی، 60 روزہ اگر رکھے گا تو پھر ایسی کیفیت میں اس کے اندر بیماری جو ہے یا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ اگر 60 روزے رکھے گا تو پھر ایسی کیفیت میں وہ مرنے کے قریب ہو جائے گا یا بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، کمزور ہے، 60 روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں آگے حکم یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو، کتنا، 60 مسکینوں کو 2 ٹائم 2 وقت کھانا کھلائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا کام ہے؟ ایک روزہ آپ نے جان بوجھ کر کے توڑا ہے، اور اس ایک روزے کے توڑنے کی وجہ سے آپ 60 روزے رکھیے، وہ بھی لگاتار روزے رکھیے، اور اگر آپ یہ نہیں رکھ پاتے ہیں، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے رکھنے کی، تو 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلائیے۔ کتنا بڑا کام ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ آپ روزے رکھ کر کے آپ بیوی سے بالکل بھی قریب نہ ہوں۔ اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ بیوی سے قریب ہوں گے تو ہم بستری کر بیٹھیں گے اور روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا، تو آپ بیوی کے بالکل بھی قریب نہ ہوں، بیوی کا بوسہ نہ لیں، بیوی سے گلے ہرگز نہ لگیں۔ امید کرتا ہوں دوستوں یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ دوستوں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو خوب شیئر کریں تاکہ جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں انہیں بھی یہ حقیقت معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔